کی بات یہ ہے کہ تمام پیغمبروں کا جب خصوصی ذکر ہوا تو یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ہے، بلکہ ابھی میں حضرت زکریا کی مثال دے رہا تھا، تو ان کو بھی یہ کہا گیا کہ 3 دن تو خاموش رہے گا اور کثرت سے اس میں بالعشی والابکار خدا کی یاد کر۔ تو تمام پیغمبر باقی خلق سے اس لیے ممتاز ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی یاد بڑی کثرت سے کرتے ہیں، بلکہ کچھ تسبیحات جو ہم تک پہنچی اور بڑی ہی خوبصورت تسبیحات ہیں، تو پیغمبر کے تسبیح کا انداز تھوڑا سا جدا ہوتا، تھوڑا سا پیغمبر اپنے ذکر میں پرسنل ہوتا۔ فار ایگزامپل جب شعیب علیہ السلام پہ خوف و خطر آیا اور دشمنوں نے یہ عہد کیا کہ ہم ان کو قتل کریں گے، تو حضرت شعیب نے فرمایا ان ربی علی کل شیء حفیظ۔ اور آج بھی ایک ذاتی حفاظت کے لیے اس سے بڑی کوئی تصویر نہیں۔ تو ان ربی علی، اگر آپ اسٹائل کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بے شک میرا رب۔ تو یہاں پیغمبر بڑا پرسنل ہے، اور ان کی یہ پرسنل ریلیشن شپ ان کی تسبیحات میں نمایاں ہے۔ یہ کہ ایک پیغمبر کا سٹائل نہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ترقی و مرتبہ و عزت نصیب ہوئی تو فرمایا ان ربی غنی کریم، بے شک میرا رب بڑا غنی ہے اور کریم ہے۔ جب اصحاب مدین کو حضرت ہود علیہ السلام پر جب وقت آیا تو فرمایا ان ربی رحیم ودود۔ تو آپ دیکھیں گے کہ تمام پیغمبروں میں جب حضرت یوسف علیہ السلام پر نفس کا اشکال آ تو فرمایا ما ابری نفس ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ تو تمام پیغمبروں کا تسبیح کا اپنائیت کا انداز ہے، محبت کا اور اپنائیت کا انداز۔ تو جن دنوں میں خدا کی یاد کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، تو بڑا خوبصورت شعر ہے اس بہانے سے آپ کو کہ تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ تو جن دنوں میں خدا کی یاد کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا تو قرآن کی گلیوں میں ایسے بڑے بڑے کمالات نظر آئے، تو بڑے بڑے طرز تسبیح نظر آئے، بڑے بڑے طریقے ایسے نظر آئے، اور قریباً ہر خوبصورت آیات کی تلاوت جو ہے جب آپ ان کو غور سے ذرا دیکھتے ہیں تو اتنی خوبصورت آیت تسبیح موجود ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا کہ اس کی تلاوت میں کتنی حلاوت ہے، کتنی شگفتگی اور کتنی محبت سے، اور جب آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور جب آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، جب تسبیح آپ کی دوست ہوتی ہے، جب محبت آپ کی میراث ہوتی ہے، اور جب تعلق آپ کا ارتباط میں ہوتا ہے، اور جب کائنات آپ کے لیے سمٹ کر ایک نقطہ آرزو میں چلی جاتی ہے، تو پھر خدا آپ کے کتنا قریب ہوتا ہے، یہ آپ کی آرزو کے مطابق ہوتا ہے۔